السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے شرح الورقات میں، اور آج ہم ایک بعض الاحکام الوضعیہ چیپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹا سا ہی درس ہے، اس میں وضعی احکام کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے احکام التکلیفیہ، یعنی جو ہے مباح کیا چیز ہے، محظور حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، فرض کیا ہے، جو پانچوں احکام التکلیفیہ ہے، فرض، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام، اس کے بارے میں ہم نے درس پڑھا تھا، اس کی ساری تفصیل ہم نے لیا۔ اب یہاں سے احکام الوضعیہ شروع ہوتا ہے۔ احکام الوضعیہ یعنی کوئی بھی چیز ہونے کے لیے اس سے پہلے شروط ہونا چاہیے، اور کوئی مانع ہے، کوئی چیز روکنے والی ہے تو وہ چیز بھی ہٹ جانا چاہیے۔ یہ سارے چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں احکام الوضعیہ۔ جیسے نماز کے لیے ہمیں چاہیے شروط، چاہیے نا، شروط الصلاۃ، اور پھر موانع، کوئی چیز روک سکتی ہے نماز پڑھنے سے، جیسے گندگی لگی ہوئی ہو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ اگر خواتین ہیں تو ان کو مانع کیا ہے، حیض و نفاس، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس طرح سے جو ہے موانع اور شروط، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وضعی احکام میں آتے ہیں۔ آج ہم بس دیکھیں گے بعض تھوڑے ہی احکام وضعیہ یہ شروعات میں لائے ہیں، اور وہ ہے دو چیزیں یہ چیپٹر میں، وہ ہے الصحیح، وصحیح ما يتعلق به بالنفوذ ويعتد به۔ تو صحیح ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں نفوذ ہو، وہ نافذ کیا جاتا ہے۔ یعنی معاملات میں اگر بیع صحیح ہو، خرید و فروخت صحیح ہو، تو انسان اس کو نافذ کر سکتا ہے نا، یعنی وہ صحیح ہے، صحیح بیع ہے، صحیح طریقے سے انسان نے خریدا اور فروخت کیا۔ وَيُعْتَدُّ بِهِ، اور اس کو گنا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے، یعنی نماز کوئی پڑھتا ہے صحیح شروط کے ساتھ وغیرہ، تو وہ نماز کو گنی جائے گی، اس کو پھر قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْبَاطِلُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذ، اس میں نفوذ نہ ہو، وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، اس کو گنا بھی نہیں جائے گا۔ تو اس کی شرح ہم دیکھتے ہیں۔ والصحیح، الصحیح والباطل من اقسام الحکم الوضعی، صحیح اور باطل یہ قسم ہے حکم الوضعی سے، لأن كل منهما حکم من الشارع على العبادات والعقود، کیونکہ دونوں میں دو بھی، صحیح اور باطل، یہ دو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شارع یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے عبادات اور عقود میں، عبادات میں اور معاملات میں۔ وتبنى عليهم الأحكام الشرعية، احکام الشرعیہ جو ہم پیچھے پڑھے نا، جو ہے احکام تکلیفیہ بھی جس کو بولتے ہیں احکام الشرعیہ، اس پہ بنے ہوئے رہتے ہیں۔ تو شرط وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھئی کیا فرض ہے، کیا مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے، اس طرح سے پہلے شرط ہونا چاہیے، پھر کوئی مانع ہے تو وہ نکل جانا چاہیے، اس طرح۔ تو یہ جب صحیح رہے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وصحیح لغتاً السلیم من المرض، صحیح زبان میں کیا ہے، السلیم من المرض، کہ وہ بچا ہوا رہے، سلیم ہو بیماری سے، یعنی وہ سالم ہو، اس میں کوئی بیماری نہ ہو، نقص نہ ہو۔ قال الشاعر وَلَيْلٍ يَقُولُ الْمَرْءُ مِنْ ظُلُمَاتِهِ سَوَاءٌ صَحِيحَاتُ الْعُيُونِ وَعُورُهَا۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے وَلَيْلٍ، ایسی رات ہے، یقول المرء من ظلماته، جس میں انسان یہ کہے، سواء، برابر ہے، صحیحات العیون، جس میں آنکھ والے لوگ، جس کے آنکھ صحیح ہونا وہ برابر ہے، وعورها، اور جو اندھے لوگ ہیں وہ برابر ہے، کیونکہ اتنی اندھیری رات ہے کہ دیکھنے والا یا نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہیں۔ تو یہاں صحیحات العیون کا مطلب صحیح یعنی بیماری سے بچی ہوئی۔ تو ایسی اندھیری رات ہے، خطرناک اندھیری رات ہے۔ اصطلاحاً ما يتعلق به النفوذ، جس میں نفوذ ہو، وہ يعتد به، یا گنا جائے، نفوذ یعنی اس کو نافذ کر سکتے ہیں کوئی معاملات میں سے، یا اس کو گنا جائے گا۔ عبادتاً كان ام عقداً، چاہے وہ عبادات ہو یا عقد ہو، کوئی کانٹریکٹ وغیرہ ہو، عقد ہو، کانٹریکٹ ہو، تو اس کو دونوں کو کیا کہیں گے، صحیح، یہ عبادت صحیح ہے۔ تو یہ علماء کے یعنی آپ فتاوے میں اور دیگر چیزوں میں سنیں گے کہ یہ صحیح ہے یا باطل ہے، اس طرح سے۔ یہ فاسد بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، عقود جس میں نفوذ بھی ہو اس کو گنا بھی جائے. واما العبادۃ فتوصف بالاعتداد فقط، عبادت کو بس گنا جائے گا، اعتداد ہی لفظ استعمال کیا جائے. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما، اعتداد دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی معاملات میں، عقود میں اور عبادات میں گننا. لیکن ولو اکتفى به المؤلف لكان اخصر، اگر اعتداد ہی استعمال کرتے تھے مؤلف تو وہ چھوٹا یعنی مختصر سے اس کی تعریف ہوتی تھی. الا ان يقال انه جمع بينهما لقصد الايضاح للطالب المبتدئ، وہ جمع کیوں کیے ہیں تاکہ وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کر سکے لطالب المبتدئ جو بگننگ اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے انہوں نے یہ لایا. ولا يعتد بالعبادة او العقد الا اذا توفرت الشروط، اور عبادت کو گنا نہیں جائے گا یا عقد کو بھی نہیں گنا جائے جب تک اس میں شروط نہ ہو. تو یہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس میں شروط ہونا ضروری ہے. وانتفت الموانع، اور موانع کا نکل جانا ضروری ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں. فیحکم او یحکم بالصحہ، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت یا یہ عقد یہ صحیح ہے. فمن صلی صلاۃ مجتمعۃ شروطها وارکانها منتفیۃ موانعها فهي صحیحہ، جو کوئی نماز پڑھے جس میں شروط ہو اس کے اور میں موانع جو ہے نہ ہو تو وہ صحیح ہو گئی. ای معتد بها شرعا، اس کو گنا جائے گا. ومن باع بیعا كذلك فهو نافذ معتد به، اور جو کوئی چیز بیچے گا نا تو وہ بھی نافذ کیا جائے گا، مطلب صحیح ہے اس کی، اس نے جو خریدا بیچا وغیرہ، اور اس کو گنا جائے گا. نفوذ نافذ کیا جائے. والنفوذ لغۃ المجاوزہ، نفوذ کا مطلب کوئی چیز کسی سے پار ہو جانا، مجاوزہ. واصلہ من النفوذ السہم، تیر جو ہے نکل جاتی ہے، سہم. وہو بلوغ المقصود من الرمی، اور وہ مقصود کی طرف جس کی طرف آپ شوٹ کر رہے ہیں تیر، وہ وہاں جا کر اس کو لگ جائے. تو ویسے ہی جب آپ کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں یا کچھ بھی ہو، آپ پیسے دے دیتے ہیں، وہ چیز لے لیتے ہیں، یعنی مقصود چیز، آبجیکٹو جو چیز ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفع متعاطيه على رفعه، تو متعاطی ہے، تعاطا سے، تو اس کا مطلب ہے تصرف، ایسا کام کر دے جس کو، جو اس میں متعاطی ہی بھی ہو سکتا ہے، دونوں على رفع یا متعاطی ہی اسم الفاعل، اس کو اٹھا نہیں سکتا. یعنی ایک بار میں بیچ دیا کوئی چیز، اس کے بعد واپس نہیں لے سکتا عام طور پہ نا، جب تک کہ پیسے واپس نہ لے لوں یا کچھ بھی، یا واپس دینا پڑے گا اس طرح سے، تو اس کو اٹھا نہیں سکتے، رفع نہیں کر سکتے. وذلك مثل عقد البيع والإجارة، جس میں عقد البیع بیچنا یا کوئی کرائے سے کوئی چیز دے رہا ہے، یا وہ نکاح ونحوها. فإذا وقع العقد على وجه صحیح، اگر عقد جو ہے صحیح طریقے سے حاصل ہو جائے، لم يقدر احد المتعاقدین على رفع، تو متعاقد جو ہے، جو انسان کوئی چیز بیچ رہا خرید رہا ہے، بائر یا سیلر، تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، یعنی ریورس نہیں کر سکتا. وَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَهَا أَثَرٌ، عبادت کو اثر ہے، افیکٹ ہے اس کو. کیا عبادت ہے؟ وَهُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ الْمُكَلَّفِ، یعنی پھر سے اس کی ذمہ داری ختم ہوگی، رسپانسبلٹی اس کی ختم ہوگی. وسقوط الطلب، اس سے پھر سے نہیں مانگا جائے گا، طلب بھی نہیں کیا جائے گا، ریکویسٹ نہیں کیا جائے گا. والعقد له اثر، اور جو عقد ہے اس پہ ایک اثر ہے عقد. وهو ثمرۃ المقصودہ من العقد، مطلب ثمرہ، کتاب خریدنا ہے تو کتاب مل جاتی ہے نا، اس کا فروٹ ہے، اس کا جو چیز حاصل ہو جاتی ہے. فإذا حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل، تو اگر آپ کہیں گے کہ عبادت صحیح ہے تو بولیں گے کہ بھئی جو مکلف ہے، جو انسان ہے، اس کے اوپر سے ذمہ داری بھی ہٹ گئی اس سے، اور اس سے پھر سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس نے آلریڈی پڑھ لی ہے. والعقد ترتب الاثر علی الفعل، اور عقد جو ہے ترتب الاثر علی الفعل، اور عقد میں کیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، اس کا ثمرہ نکل گیا ہے. فبرئت الذمہ فی باب العبادات، تو عبادات میں اس کا ذمہ، اس کی ذمہ داری ہٹ گئی اس کے. ترتبت الآثار فی باب العقود، اور اس کے آثار عقود میں آ گئے. وإلا فلا،
اگر صحیح نہیں ہے کوئی عبادت تو اس کا مطلب وہ چیز کریکٹ نہیں ہے. والاثر فی باب العبادات واحد، عبادات میں ایک ہی اثر ہے. واما فی العقود فکل عقد له ثمرۃ خاصہ، عبادات میں ایک ہی چیز ہے اس کا فائدہ، وہ کیا ہے؟ براءۃ الذمہ، کہ انسان جو ہے بری ہو جاتا ہے، اس کو ذمہ داری نہیں ہوتی. لیکن عقد میں ہر ایک کا عقد الگ الگ ہے. جیسے خریدنے بیچنے میں وہ کیا ہے، وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے یا پیسے دے دیتے ہیں، مل جاتے ہیں. کرائے میں فائدہ ہے، منفعہ ہے. شادی نکاح میں جو ہے نکاح کے ساتھ گھر لا سکتے ہیں اس طرح سے. والبیع مثلا ثمرته نقل الملکیہ، بیع میں کیا ہوتا ہے؟ ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یہاں سے وہاں ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. والاجارۃ استیفاء المنفعہ، اجارہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو منفعہ فائدے کی چیز استعمال، گھر کرائے پہ ہے تو جو کرایہ دار ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. لأحد المتعاقدین، دونوں میں سے ایک جو کرایہ دار یا مکاندار کو پیسے ملتے ہیں. واستحقاق الاجر للآخر، اور دوسرے کو اجر پیسے ملتے ہیں. ونحو ذلک. تو اس کو یہ سب چیزیں کیا تھی؟ یہ سب صحیح ہے. تو کوئی بھی انسان آپ سے پوچھے کہ صحیح عبادت کیا ہے تو آپ کہیں گے صحیح عبادت وہ ہے جس میں شروط ہو اور موانع نہ ہو. شروط ہو اور موانع نہ ہو، اس کو اور اس کو نافذ کیا جاتا ہے یا گنا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، مطلب کاؤنٹیبل ہے، وہ انکاؤنٹ، مطلب اس کو باطل نہیں قرار دیں گے. والباطل لغة الذاهب ضياعا وخسرا یا خسرا. ذهب ضیاعا، جو الذاهب ضیاعا، جو چیز چلے جائے ویسٹ ہو کر یا نقصان میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ باطل. اصطلاحا ضد الصحیح، صحیح کے اپوزٹ میں ہے، یہ صحیح کے اپوزٹ میں ہے. کما ذکرہ المصنف، جیسا کہ مصنف نے کہا، هو الذي لا يتعلق به النفوذ ولا الاحتداد، اس میں نافذ بھی نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کو گنا جائے گا. وذلك بأن يختل شرط من الشروط، کیونکہ اس میں ایک شرط نہیں ہے نا کوئی شروط میں سے. او یوجد مانع من الموانع، یا کوئی چیز روکنے والی چیز نہیں ہے، ہے اس میں یوجد پائی جاتی ہے، مانع کوئی چیز روکنے والی چیز ہے. وفی الباطل لا تترتب الآثار علی الفعل، کوئی آثار نہیں آتے ہیں فعل کے، کیونکہ بیچنے میں کیا ہو گیا، وہ بیچنے والا پاگل ہے سمجھیے گا، ہاں تو وہ بیچ نہیں سکتا، تو مطلب واپس دے دینا پڑے گا اس کو چیز. ففی الصلاۃ لا تبرأ ذمہ، ذمۃ یا ذمۃ المکلف، صلاۃ جیسے پڑھ لیا پاگل انسان، مجنون انسان، تو اگر وہ صحیح ہو جائے اور وقت باقی ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا اسی سے، کیونکہ پاگل انسان کی نماز گنی نہیں جائے گی. ولا يسقط الطلب، طلب بھی اس سے یعنی اس سے پوچھا جائے گا نا. وفي العقد لا ترتب الثمرة المقصودة من العقد على العقد، اور جو عقد ہے اس میں بھی اس کا ثمرہ حاصل نہیں ہوگا. مثلا فإذا صلى بدون طهارة، اگر وہ بغیر طہارہ کے پڑھ لے، فصلاته باطلة، اس کی نماز باطل ہے. وَإِذَا بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ بَيْعُهُ فَالْبَيْعُ باطل، اگر وہ کوئی چیز بیچ دیا اس کا مالک ہی نہیں ہو تو اس کا بیع کیا ہے؟ باطل ہے. لاختلال شرط الصلاة والبيع، کیونکہ اس میں نماز کی بھی یعنی نماز کی شرط نہیں ہے، اختلال نہیں ہے، اور بیع کی بھی شرط نہیں ہے. وَلَوْ صَلَّى نَفْلًا مُطْلَقًا فِي وقت النهي فالصلاة باطلة، اگر وہ منہی وقتوں میں نماز پڑھے، عام نفل پڑھے، تو وہ باطل ہے نا، نماز قبول نہیں کی جائے گی. او باع بعد النداء الثاني یوم الجمعہ، یا اس نے دوسرے اذان کے بعد، جہاں وہ اس کو نماز پڑھنا ہے نا، اس کے دوسرے اذان کے بعد وہ جو ہے کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. بیع باطل، وہ باطل ہے. لا یباح، جائز نہیں ہے. فالبیع باطل علی القول الصحیح، صحیح قول کے حساب سے وہ باطل قول ہے. فذلك لوجود المانع من الصحہ، کیونکہ کوئی چیز مانے ہے. تو آخر میں یہی پڑھ رہے ہیں ہم، کوئی عبادت یا کوئی عقد اگر صحیح ہے تو شروط اور اس کو گنا جائے گا، اس میں اس کو نافذ کیا جائے گا. اگر وہ شروط نہیں ہے یا مانع ہے کوئی چیز موانع میں سے، تو وہ چیز جو ہے اس کو بھی گنا نہیں جائے گا اور نافذ نہیں کیا جائے گا. والباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمہور، باطل اور فاسد جو ہے ایک ہی اس میں ہے. الا فی مسائل فرق به بعض الفقهاء، بعض مسائل میں باطل اور فاسد میں جیسے کچھ علماء نے اس میں فرق کیا ہے. بین الفاسد والباطل واشهرها مسئلتان، اور
سب دو مسئلے زیادہ مشہور ہیں. وفی الحج فرقوا بینہما, حج میں فرق کیا ہے دونوں میں. فقالوا الفاسد ما وطئ به المحرم قبل التحلل الاول. اگر انسان جماع کر لے, تحلل اول یعنی انسان جو ہے وہ چار چیزوں میں سے جو یعنی بال کاٹنے سے پہلے, یعنی عید کے دن نا 10 ذی الحجہ کو چار چیزیں کرنی ہوتی ہیں. بال بھی کاٹنا ہے, قربانی بھی دینا ہے, اور رنحت رمی بھی کرنا ہے, نحر, اس طرح سے حلق اور طواف. یہ چار میں سے اگر 2 کر لے تو اس کو تحلل اول, اس کے بعد وہ عام کپڑے پہن سکتا ہے لیکن جماع نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ اگر وہ کر لے تو وہ فاسد ہو جائے گا, اس کا حج فاسد ہو جائے گا. باطل مرتد فیہ عن الاسلام, باطل میں کیا ہے, وہ مرتدی ہو گیا, نعوذ باللہ. تو پہلے میں کیا کہیں گے جی, یفسد حجہ, اس کا حج فساد ہے. ویلزم الاتمام, اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا, پھر بعد میں اس کو دہرانا پڑے گا. یعنی اس کو کہیں گے ہم بھائی آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کیا کریں, پورا حج کمپلیٹ کریے, پھر اگلے سال یا جب بھی موقع ملے آپ کو حج گنا نہیں جائے گا. لیکن کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو بولیں گے بھائی رک جاؤ, ابھی کچھ نہیں کر سکتے, اس کو باطل ہی ہو گیا. تو تھوڑا فرق ہے. یبطل احرام ہو یلزم الخروج منہ, اس کو وہاں سے نکل جانا پڑے گا, نعوذ باللہ. پھر نکاح میں بھی فقالوا الفاسد مختلف العلماء فی فسادہ کنکاح بلا ولی, جس میں علماء نے اختلاف کیا. تو ایسے نکاح کو فاسد بولتے ہیں. بعض فقہا نے کہا جیسے نکاح بلا ولی, اصل تو ہے بلا ولی کسی خاتون کا نکاح نہیں ہو سکتا, کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن بعض نے اس کو جواز قرار دیا جیسے احناف وغیرہ میں. تو اس کو کہتے ہیں فاسد. بعض علماء اس کو فاسد بولتے ہیں. باطل جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ما اجمع العلماء علی بطلانی کا نکاح المعتدہ, جیسے کوئی خاتون عدت میں ہے تو اس کے نکاح تو باطل ہی ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اور نکاح خامس یا 5واں نکاح کوئی کر لے تو اس میں بھی کوئی وہ چیز نہیں ہے, وہ باطل ہی ہے, باطل ہی ہے. تو بعض نے بعض چیزوں میں فرق کیا ہے فاسد اور باطل میں, لیکن عام طور سے باطل اور فاسق دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں بعض الاحکام الوضعیہ, بعض الاحکام الوضعیہ ہیں جو ہم ورقات کی کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے. بارک اللہ فیکم. اور ہم نے سیکھا صحیح عبادت کیا ہے اور باطل عبادت کیا ہے, یا باطل عقد کیا ہے, صحیح عقد کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ علم اور جہل کے بارے میں ہم آگے کی نشست میں, چھوٹا سا ہی چیپٹر ہے علم اور جہل کے بارے میں, آگے کی نشست میں ہم پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.